فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور اللہ۔ 1447 ہجری کے ذی قعدۃ الحرام کی آج 28ویں شب ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ ذوالحج شریف کا پیارا پیارا مہینہ آ رہا ہے۔ فتح اور رضویہ شریف جلد 10 صفحہ 649 پر ہے۔ صوم یعنی روزہ وغیرہ اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال کے لیے بعد رمضان المبارک سب دنوں سے افضل عشرہ ذی الحجہ ہے، یعنی ذوالحج شریف کے جو پہلے 10 دن ہیں وہ رمضان شریف کے بعد روزوں اور دیگر نیک اعمال کے لیے افضل، رمضان کے بعد افضل ہے۔ اللہ کے 4 حروف کی نسبت سے عشرہ ذو الحجۃ الحرام کے فضائل کے متعلق 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، ان 10 دنوں سے زیادہ کسی دن کا نیک عمل اللہ پاک کو محبوب یعنی پیارا نہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ رائے خدا میں جہاد؟ فرمایا، اور نہ رائے خدا میں جہاد، مگر وہ کہ اپنے جان و مال لے کر نکلے، پھر ان میں سے کچھ واپس نہ لائے، یعنی صرف وہ مجاہد افضل ہے جو جان و مال قربان کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث بیان کی گئی۔ اب ترمذی شریف نمبر 2، اللہ پاک کو عشرہ ذو الحجہ سے زیادہ کسی دن میں اپنی عبادت کیا جانا پسند نہیں۔ اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور ہر شب کا قیام شب قدر کے برابر ہے، یعنی ہر رات عبادت کا ثواب یہ ہے کہ جیسے شب قدر۔ نمبر 3، مجھے اللہ پاک پر گمان یعنی خیال ہے کہ عرفہ یعنی 9 ذو الحجۃ الحرام کا روزہ 1 سال قبل یعنی 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ نمبر 4، عرفہ یعنی 9 ذو الحجۃ الحرام کا روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے۔ البتہ عرفات میں حاجی کو عرفے کا روزہ مکروہ ہے، جو اس سال حج میں ہے وہ عرفات میں روزہ نہ رکھے، اس کو منع ہے۔ اور جو عرفات میں تو ہے لیکن اس نے حج کا احرام نہیں باندھا، جیسے خدام وغیرہ ہوتے ہیں، خدمت کر رہے ہوتے ہیں، اور بھی دکانداری ہے، تو وہ رکھ سکتے ہیں، ان کو فضیلت حاصل ہوگی جو بیان کی گئی حدیث پاک میں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے کے دن 9 ذو الحجۃ الحرام کے روز حاجی کو عرفات میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یہ اپنے ماہ حرام ہے، اور ماہ حرام
یعنی حرمت والا مہینہ. تو حرمت والے مہینے 4 ہیں: رجب، ذیقعد جو چل رہا ہے، اور ذوالحج جو ابھی آنے والا ہے، قربانی اور حج کا مہینہ. تو اور پھر محرم، یہ بھی محرم الحرام. یہ حرام حلال والا حرام نہیں ہے، بلکہ حرمت والا، عزت والا مہینہ. تو یہ 4 عزت والے مہینے. تو ان 4 مہینے میں 3 روزے جو رکھے، کسی بھی مہینے میں رکھے، چاروں مہینے میں رکھے 3 روزے، تو اس کی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مشک بار ہے، جس نے ماہ حرام میں 3 دن یعنی جمعرات، جمعہ اور ہفتہ یعنی سیٹرڈے کے روزے رکھے، اس کے لیے 2 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا. تو الحمدللہ ذوالحجۃ الحرام کا پیارا پیارا مہینہ ان قریب آنے والا ہے، اور اس کے مدنی مذاکرے آج سے شروع ہو گئے. آج دراصل وہ حیدرآباد کے اسلامی بھائی تشریف لائے ہیں، اور تعداد بھی ان کی ٹھیک ٹھاک بتائی گئی ہے. اور کتنی بتائی گئی ہے تو میں ابھی پہنچے کتنے آئے کتنے بولتے بولتے ڈرتا ہوں. میں بہت تعداد بتائی ہے، اصل میں جو آتے بھی ہوں تو کامیابی ہے. جی ابھی تک جو ہمیں اطلاع ملی ہے، حیدرآباد، میرپور خاص، کوٹری، ٹنڈو، علایار، نواب شاہ، عمر کوٹ، تقریباً 3200 اسلام بھائی پہنچ چکے ہیں جو ابھی تک اطلاع ہے. 3200 کتنے ہوتے ہیں؟ 3200. اچھا، 3200. سبحان اللہ، 3200 پہنچ گئے ہیں. جی الحمدللہ. اب میں نے 2500 اور 3000 کا سنا تھا، اتنے پہنچ گئے ہیں. یعنی یہ کہہ رہے ہیں اسلامی بھائی، تو ماشاءاللہ ان کو بسیں اور بھرتے اندازہ ہوگا. ماشاءاللہ. چلو تو آپ بھی یہ ہماری مہم میں شامل ہو جائیں نیک اعمال والوں کی. وہ یہ ہے کہ ذوالحج شریف میں 9 روزے رکھنے کی ترکیب اگر کوئی بناتا ہے تو اس کو ہم نے بیسٹ، 5 روزے رکھنے والے بیٹر، اور 3 روزے رکھنے والے گڈ، یہ ہماری کیٹیگری ہے. تو 3 روزے کی فضیلت آپ نے سنی، مگر وہ جمعرات، جمعہ، ہفتہ یہ شرط ہے اس فضیلت کے لیے. اور ویسے ہر روزہ سال بھر کے روزے کا ثواب، یہ بھی ایک حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی، ابھی بیان ہوئی تھی. تو اس طرح مطلب پھر رمضان شریف کے بعد انہی دنوں کے روزے سب سے افضل ہیں. تو یاد رمضان اس میں پوری ہے. تو 9 روزے رکھ لیجئے، اللہ توفیق دے دو، ورنہ 5 رکھ لیجئے، ورنہ 3 تو رکھ ہی لیجئے. اور یہ کارکردگی آپ دینی ہے شعبہ نیک اعمال کو، دعوت اسلامی کا شعبہ ہے، اپنے ذمہ دار کو دیں گے تو وہ اس میں جمع کروا دیں گے، مگر صرف ایک کو دینی ہے. ان کو دی، ان کو دی، ان کو دی تو پھر یہ گڑبڑ ہو جائے گی، کیونکہ اس میں کارکردگی بیان ہوتی ہے. تو آپ 3 جگہ دیں گے تو آپ کی 3 جگہ وہ 3 ہوگی بیان، جو غلط ہو جائے گا نا. تو ایک کو کارکردگی، صرف ایک کو. اور روزانہ اس میں درود شریف بھی پڑھنے 700 مرتبہ. تو روزے الگ ہیں، درود شریف الگ ہیں. اگر صرف درود شریف پڑھتے ہیں تو بھی کارکردگی دیں کہ میں درود پڑھوں گا، دونوں کرتے ہیں دونوں کی کارکردگی. خالی روزے رکھتے ہیں اس کی بھی کارکردگی دیں. تو اس کا انشاءاللہ یہ اب روزانہ نیتیں دینی ہے، ابھی سے نیتیں دے دیں تو نیتوں کا انشاءاللہ وہ اعداد بیان کیے جاتے ہیں، فگر، تو اس سے دوسروں کو بھی ترغیب کا سامان ہو سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرے کا آغاز ہو چکا. اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب، یعنی درست دے پاؤں ضروری نہیں، بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
इस क्लिप की वीडियो और ऑडियो AI जनरेटेड है। ये क्लिप हाजियों की राहनुमाई के लिए है। अब बस चंद ही मिनटों में हम जद्दा एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। बेटा हमजा रजा, इस सफर में डॉक्यूमेंट्स के बाद अहम तरीन टूल आपका मोबाइल है, लिहाजा मोबाइल फोन को हर वक्त अपने साथ बेल्ट में रखें या गर्दन पर लटकाएं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। दादा जान, यहाँ तो सब एक जैसे लिबास में हैं और मुझे तो सब जगहें भी एक जैसी लग रही हैं। हज एक बहुत बड़ा इवेंट है जिसमें दुनिया भर से लाखों मुसलमान एक जगह पर जमा होते हैं। पहली मर्तबा आने वाले शख्स के लिए लोकेशन को समझना वाकई मुश्किल होता है। तो फिर क्या करना चाहिए? आप क्या एडवाइस करेंगे? अपने रिहायशी होटल का कार्ड हर वक्त अपने साथ बेल्ट में रखें या गर्दन पर हैंग करें ताकि ग्रुप लीडर से राब्ता किया जा सके। ये इतनी सारी छोटी छोटी मस्जिदें क्यों बनाई हुई हैं? बेटा, ये मस्जिदें नहीं, खैमे हैं। मगर इस खैमे में हम क्या करेंगे? बेटा, हज के दौरान मीना में हाजी खैमे में ही कयाम करते हैं। मीना में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कयाम फरमाया था। इस तरह की मजीद अच्छी अच्छी बातें और सफरे हज की एहतियातें जानने के लिए आप किताब रफीकुल हरमैन जरूर पढ़ें। गोया ये किताब हाजियों के लिए एक बेहतरीन गाइड बुक है। इसके साथ साथ आप दावत इस्लामी की हज उम्रा की ऐप भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हज के मसाइल सीख सकते हैं। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, मक्का और मदीना की धूप भी अच्छी होती है, मगर एक आम शख्स जो हज के सफर पर हो उसे मौसम की आजमाइशों में धूप और बारिश जैसे हालात में किस किस्म की एहतियातें करनी चाहिए और ऐसे मौका पर क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए। इस हवाले से आपका कोई यादगार वाकया हो तो सुना दीजिए। माशाअल्लाह, बड़े प्यारे दिन चल रहे हैं। हज का मौसम बहार में क्या करना चाहिए और बारिश में क्या करना चाहिए? बारिश का तो लोग इंतज़ार करते हैं, धूप का नहीं करते, बारिश का करते हैं। जो बारिश आती है तो वैसे खुश होते हैं जैसे मछली दरिया में आ जाए तो खुश हो जाए। वो इसके बनाएंगे और पैगामात चलाएंगे और खुशियों, बारिश आई है, बारिश आई है। तवाफ किया मैंने बारिश में, पर नाले से पानी जो निछावर होता है हतीम पर वो दिखाएंगे वगैरह। और मदीने पाक की बारिश का भी इसी तरह खुशी से लोग तस्करा करते हैं। तो इसमें तो ये एहतियात क्या बताऊं मैं। अलबत्ता धूप शरीफ जो है, अब वो धूप भी शरीफ है और बारिश भी शरीफ है। मदीने मक्के की हर चीज़ शरीफ न शराफत वाली है। तो उसमें आजमाइशत होती है कि बंदा धूप में थोड़ा गुजरता है फिर एकदम एसी में चला जाता है। तो एसी तो एकदम गर्मी से सर्दी, फिर सर्दी से एसी से निकला सीधा धूप में, ये एकदम गर्मी। इससे थोड़ा बाजू का वो डिसबैलेंस हो जाता है तबीयत का निज़ाम जो है। और अब इसमें अब यही छतरी दिखाई ना हमजा ने, छतरी से कुछ ना कुछ मतलब धूप, अब मैं बोलूँ धूप से बचत होती है, वहाँ की धूप तो ऐसी जो क़यामत की धूप से बचाएगी। अच्छा, फिर मज़े की बात यह है कि जो बर्दाश्त कर सके ना, मैदान अरफात दिखा रही है और जबल रहमत भी दिखा रहे हैं। तो जो बर्दाश्त कर सके उसके लिए बेहतर यही है कि मैदान अरफात में छतरी भी न रखे, पूरा धूप में रहे। ये बाहर शरीयत अनवारुल विशारा वगैरह में लिखा, रफ़ीउल हरम में भी लिखा होगा। तो यूँ धूप वहाँ की धूप है, तो कहीं ऐसी धूप नहीं है। वो किसी मोहब्बत वाले ने कहा ना, धूप ठंडी ठंडी है
چھاؤں میں کی ہے شہر مصطفیٰ تیری بات ہی نرالی ہے. تاہم یہ کہ اگر طبیعت برداشت نہیں کرتی تو پھر یہ کہ کیا کرنا چاہیے ہر سمجھدار سمجھ سکتا ہے. مجھے الفاظ نہیں ملتے بولنے کے لیے. یہاں کی دھوپ اور گرمی کا تو میں ہو سکتا ہے کوئی لیکچر دے دوں، لیکن وہاں ڈر لگتا ہے. اللہ پاک ہم کو وہاں کی گرمی بھی نصیب کرے، سردی بھی نصیب کرے، بارشیں بھی نصیب کرے، ہر موسم میں مدینہ مکہ دکھا دے ہم کو اللہ پاک. اچھا میرا واقعہ بھی مانگا نا، میرے تو کچھ وقت جو جاتا ہے اس کے لیے پورا یہ سفر واقعہ ہے. گھر یعنی واقعہ شروع کب ہوتا ہے؟ جب کوشش شروع ہوتی ہے کہ مجھے حج کرنا ہے کہ مدینے جانا ہے. وہ کوشش میں ایک لذت ہوتی ہے، تو یہ واقعہ شروع ہو گیا ہے. پھر وہ جب کام ہو جاتا ہے کہ وہ ویزا لگ گیا یا وہ فارم قبول ہو گیا، تو یہ پھر یہ کہ اس واقعے میں مزید وہ کیف و سرور کا اضافہ ہوتا ہے کہ میرا ہو گیا. پھر یہ کہ وہ آنا جانا اور سب میں مطلب واقعہ پورا میرے لذت ہی لذت، کیف ہی کیف، سرور ہی سرور. اس میں کیا کیا سناؤ. تاہم مطلب کبھی پہلے بھی سنا ہے اس طرح کے واقعات میں نے. بعض میں بڑا دلچسپ ہے واقعات. اب ہر بار لمبا ہو جائے گا معاملہ، ایک آدھ شارٹ کر کے میں شارٹ ہو نہیں پائیں گے. ایک بار جب ہم حج پر سن 80 میں فرسٹ ٹائم ہاں سفر مدینہ ہوا تھا، تو کچھ سادات کرام سے میری دوستی ہو گئی. اب تو اکیلا ہی گیا تھا. اس سادات کرام نے آفر کی کہ آؤ ہمارے ساتھ آپ حج کریں گے. میں تو ڈھونڈتا تھا کوئی ملے. چشم ماں روشن دل ماں شاد، میری آنکھیں ٹھنڈی، میری آنکھیں روشن اور میرا دل خوش. تو میں ان کے ساتھ چل پڑا. اچھا یہ سادات کرام مجھ سے محبت کرنے لگے تھے. تعارف وہیں ہوا تھا، مدینے میں رہتے تھے، یہ کام کرتے تھے، وہیں تعارف ہوا تھا اور پہلے سے کوئی جان پہچان نہیں تھی. محبت بہت کرنے لگے تھے مجھ سے. تو یہ مجھے کوئی سامان وغیرہ اٹھانے نہیں دیتے تھے. سامان لیا، روٹیاں پکانے کے لیے توے، جو بھی خیمہ. یہ خیمہ میں پتہ نہیں عوام سمجھتے تو ہوں گے خیمہ مشہور ہے مینا کے تعلق سے، لیکن یہ کہ اس کو کیمپ انگلش میں بولتے ہیں کیمپ. تو کیمپ کا سامان، خیمے کا سامان بھی لیا کہ پرائیویٹلی. اچھا پھر انہوں نے پہاڑ پر ایک خیمہ اپنا لگایا. ایک آدھ بار چڑھ گیا. میں تجربہ ہی نہیں تھا پہاڑ پر چڑھنے کا. کمر نے بولا میں بھی ساتھ ہوں تیرے، میرا تو خیال کر. تو خیر وہ کمر نے ساتھ نہیں دیا میرا. اب میں کیا کروں. پھر مستشفے کا بھی شاید پھیرا لگا، ہاسپٹل کا. تو ہم پھر یہ کہ میرے ایک اور بھی کراچی کا میرے ساتھ ہو لیا تھا دوست. تو ہم دونوں مطلب اب یہ کہ اپنا خیمہ ہی بھول گئے. اب اتنی لاکھوں لاکھ فرسٹ ٹائم گئے تھے، کبھی مینا شریف دیکھا نہیں تھا. وہاں شہر آباد ہو جاتا ہے تب. تو ہم مطلب بچھڑ گئے. اب دونوں اکیلے نہیں تھے، دکیلے دو تھے ہم. تو خیر ہم چلتے پھرتے. اب آگے بہت طویل ہے. تو ہم دو بھی ایک دوسرے سے بچھڑ گئے. مینا شریف میں قربانیوں کے بعد بچھڑ گئے. میں نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی تھی اور خون والے میرے احرام تھا، قربانی کی تھی ہم لوگوں نے. اب کریں کیا، تھا میں اکیلا. خیر میں پھرتا پھراتا وہ جہاں کھارا در میٹھا در ہمارا علاقہ کراچی میں، اس علاقے کے جہاں حاجی ہوتے ہیں اس معلم کا سنا تھا میں نے کہ اس معلم میں ہوتے ہیں. شیخ محجوب نام تھا ان کا. اب پتہ نہیں حیات ہوں نہ ہو، کچھ پتہ نہیں ہے، نہ میں پہچانتا تھا ان کو. تو وہ خیموں میں پہنچ گیا تو جاننے والے مل گئے. میں نے ان سے احرام لیا.
یہ ان سے ہاں کچھ کپڑوں کا اور پانی کا مطالبہ کیا، پانی کے بھی مسائل تھے، تو اتنے میں وہ آگ لگ گئی، وہ آگ تو اب تھوڑا اضطراب ہوا لوگوں میں، حاجیوں میں، تو انہوں نے مطلب کوئی پیسوں کا بٹوا وغیرہ جو بھی تھا پٹا وہ سنبھالا. میں نے کہا تم پیسے سنبھالو، میں پانی سنبھالتا، میرا پیسہ ہی ہے. جو پانی کی ضرورت مجھے زور پڑنی تھی، اور یہ ویسے جیتے جاگتے ہوش حواس میں نماز چھوڑنا یہ کیسے ہو. خیر تو میں پانی پکڑ لیا میں نے، اور اب دونوں جو تھے حاجی صاحب ہمارے پرانے، اب تو وہ کبھی کے فوت ہو چکے ہیں، اللہ غنی کی رحمت کرے. پھر ان کا میں نے کہا تمہارا احرام تو پاک ہے، میرا تو ایک دوسرے کا احرام ہم نے پردہ وغیرہ کر کے تبدیل کیا. اور جو تو میں نے ہم نکلے نا جب آگ، تو دوسری طرف سے شور ہوا آگ، ادھر سے بھی آگ، ادھر لوگ بھاگ رہے تھے. تو میں مطلب بھاگ نہیں رہا تھا، میں لوگوں کو روک رہا تھا کہ آگ آپ کے پیچھے نہیں بھاگ رہی، آپ بھاگے نہیں، ایک دوسرے کو کچل دیں گے. لیکن اب کون سنتا ہے. تو بیچارے مطلب حاجی عوام، عوام و کل انعام، یہ محاورہ ہے، عوام چوپایوں کی طرح ہوتی ہے. تو بے مطلب میرا ایک اپنا الحمدللہ ذہن تھا کہ اس میں بھاگنا نہیں چاہیے. ہاں یہ صورت ہوتی ہے بعض اوقات بھاگنا پڑتا ہے کہ ورنہ پیچھے کا ریلا ہے نا کچل دے گا. تو ایسی صورت حال نہیں تھی کہ پیچھے کا ریلا کچل دے، ورنہ تو میں بھی بھاگ جاتا. تو خیر تو یوں مطلب پھر وہ وضو، ایک اس میں مسئلہ ایک بیان کرنے کا موقع ملے گا مجھے کہ پانی تھا میرے پاس، لوگ افراتفری تھی، دو طرف سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے، ہوائی جہاز ان پر پانی ڈال رہے تھے ڈرموں سے. ایک خیمے پر میں گیا، لوگ مرد کھڑے ہوئے تھے حاجی. تو میں نے کہا میرے پاس پانی ہے، اگر آپ اندر مجھے کوئی جگہ دے دیں تو میں کپڑے وغیرہ پاک، اپنے بدن پاک کر لوں. اور احرام تو میں نے پاک لے لیا تھا وہ حاجی صاحب کا، تو میں ذرا بدل کے نماز پڑھ لوں. زور پڑھی نہیں ہے میں نے، ٹائم تو تھا مطلب. تو وہ حاجی جو تھا، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ کرے توبہ کر لیو. تو انہوں نے جو بات کی نا وہ میں اس لیے قصداً بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عوام کرتے ہیں ایسی باتیں کہ ارے مولانا دل تو پاک ہے نا، کپڑے نہ پاک ہیں تو کیا ہوا، ہم نے بھی ایسے ہی نماز پڑھی ہے، تم بھی پڑھ لو. مجھے اندر نہیں جانے دیا، وہ تو اپنے سمجھے. لیکن یہ جو جملہ کہا نا انہوں نے کہ کپڑے ہم نے بھی خون والوں سے پڑھا، تم بھی پڑھ لو، دل تو پاک ہے نا، یہ بڑی خطرناک بات ہے. طہارت کا انکار، یعنی یہ جا رہا ہے کفر کی طرف. یہ بات کہ طہارت کا حکم اللہ اور رسول نے دیا ہے نماز کے لیے، اور طہارت نماز کی شرائط میں سے. تو طہارت کو ضروری نہ سمجھنا، فرض نہ سمجھنا، یہ ہے کفر، کلمہ ہے کفر اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو. کہ دل تو پاک ہے، جیسے وہ عورتیں بول دیتی ہیں بعض اوقات پردہ، دل کا پردہ ہونا چاہیے. تو اگر وہ واقعی جو جس پردے کو شریعت نے پردہ قرار دیا ہے، جو کپڑے یا کسی بھی چیز سے پردہ، اس کو انکار کرتی ہے کہ بے پردہ، جس سے عورتیں گھومتی ہیں کہ بے پردگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، دل کا پردہ ہونا چاہیے. تو یہ بھی کفر ہے کہ پردے کا حکم قرآن میں صراحت کے ساتھ موجود ہے، کھلے لفظوں میں موجود ہے. تو یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ بول دیتے ہیں اس طرح کی باتیں لوگ. یہ جو میں نے یہ مسئلہ بھی عرض کر دوں کہ کبھی اللہ نہ کرے آپ نے بولا ہو تو توبہ کر لیں، اور آئندہ بچیں بھی اس سے انشاءاللہ. تو بہرحال یہ کہ اس طرح میں نے جوں تو کر کے ظہر کی نماز آخر کسی حمام میں جا کر، استنجا خانوں کے بھی لگے ہوتے ہیں وہاں، تو وہاں جا کر پاک کیا. اور پھر وہ پانی تو پورا نہیں ہوا کہ بدن وغیرہ پاک بھی کرنا تھا، خون کے چھینٹے اڑے تھے. تو میں نے پھر یہ کہ 2 بوتلیں خریدی منرل واٹر کی، خرید کر پھر بہرحال وضو کیا. کہ پانی تو اویلیبل تھا نہیں، تھا تو دور دور سمجھ نہیں پڑتی آدمی کیا کرے کیسے کرے، ہر طرف رش رش رش. تو یوں میں نے ظہر کی نماز الحمدللہ وقت کے اندر پڑھنے میں کامیابی حاصل کی. آپ مبارکباد نہیں دیں گے، میں اپنے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ مبارک تیری نماز بچ گئی. نہیں بول رہی ہے نا، ہم لوگ ایزی لیتے ہیں، ایزی نہیں لیا کریں نماز کو. جو ایک نماز جان بوجھ کر ترک کرتا ہے،
जहन्नम के उस दरवाजे पर उसका नाम लिख दिया जाता है जिससे दाखिल होकर, जिससे गुजर कर वो जहन्नम में दाखिल होगा। अपने काय को लिखवाएं जहन्नम के दरवाजे पर नाम? नहीं लिखवाना ना, कभी भी नहीं लिखवाना है। होश व हवास होते हुए ये सब तय कर लें, कभी भी जहन्नम के दरवाजे पर अपना नाम लिखवाना ही नहीं है। हम तो जाना ही जन्नत में, और भी आका के पीछे पीछे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक बनाई गई है। तो आका की आंखों की जो ठंडक है वो नमाज हम छोड़ दें, ये कैसे हो सकता है? ने अपनी डिक्शनरी में नमाज कदा करना जानबूझकर होशो हवास में ये होना ही नहीं चाहिए। था तो निकाल दें, कट लगा दें उस पर, नहीं होना चाहिए। नमाज कभी छोड़नी ही नहीं है। आवाज ही नहीं आ रही कुछ मुझे तो, जज्बा हो यार, नमाज 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 के बगैर आदमी किस काम का? तो यूं मतलब ये वाकया मेरा हुआ। आगे पीछे भी कुछ होता है इनके। चलो सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मीठा मदीना दूर है जाना जरूर है, जाना हमें जरूर है, जाना जरूर है। होता है उल्फत की राह में, होता है उल्फत की राह में, आता मगर सुरूर है, जाना जरूर है। राहे मदीना के सभी कांटे हैं फूल से, राहे मदीना के सभी कांटे हैं फूल से। दीवाना बाशऊर है, जाना जरूर है। ओ शाप को तो मिलती है गम में भी राहत, ओ शाप को तो मिलती है गम में भी राहत। आता बड़ा सुरूर है, जाना जरूर है। अत्तार काफिला तो गया, तुम भी उठ चलो। अत्तार काफिला तो गया, तुम भी उठ चलो। मंजिल अगरचे दूर है, जाना जरूर है। मंजिल अगरचे दूर है, जाना जरूर है। अमीर अहले सुन्नत का जो अभी हमने सफ़र मदीना का वाक़या सुना, ये भी और भी बहुत प्यारे ईमान अफरोज़ वाक़यात पर मुश्तमिल एक रिसाला है, अमीर अहले सुन्नत का पहला सफ़र मदीना। ये मकतबतुल मदीना से आप हासिल कर सकते हैं। 21 पेजेस हैं इसके, 21 सफ़हात हैं, और 20 रुपीस का ये रिसाला आप ले सकते हैं। मोबाइल पर चाहें तो वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। আমি হুসাইন রাজা তারি বাংলাদেশ থেকে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা যে মদিনা থেকে মক্কাতুল মুকাররমায় আসব,
সেখান থেকে কি আমরা ওমরার এহরাম বেঁধে আসবো নাকি হজের এহরাম বেঁধে আসবো? হজ পালন করার জন্য মদিনাতুল মুনাওয়ারা থেকে আসার ক্ষেত্রে কি ওমরা পালন করা জরুরি? बांग्ला ज़बान में किए गए सवाल का उर्दू खुलासा। हुसैन रज़ा तारी बांग्लादेश से अर्ज कर रहा हूँ, मदीने से वापसी पर जब हम मक्का आते हैं तो क्या मदीने से ही उम्रे के लिए एहराम पहन कर आए या हज का एहराम पहने? हज अदा करने के लिए मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा वापस आकर उम्रा करना जरूरी है? मीकात के बाहर से जब मक्का मुकर्रमा आना हो तो बगैर एहराम के नहीं आ सकते। अच्छा, अब एहराम चाहे उम्रे का हो चाहे हज का हो, एहराम हो ये वाजिब है, वरना दम वाजिब होगा। एहराम के बगैर मक्के शरीफ में आ गए मीकात के बाहर से। हाँ, रास्ते में एक दो दिन किसी वजह से रुकने का प्रोग्राम था, वो रुकेंगे और वो मीकात और हरम के दरमियान जो हिल बोलते हैं इसको, उसमें अगर ये रुकने का इसका प्रोग्राम था और कि मैं एक दिन दो दिन अपने अजीज़ हैं या दुकान पर कहीं दोस्त हैं वगैरह वहाँ रुकना है, दावत है, तो इस तरह तो वो फिर अब हिल से हरम में बगैर एहराम के आ सकता है, भले ये मीकात के बाहर से गया, भले पाकिस्तान से गया है। मसलन पाकिस्तान से गया और जद्दा शरीफ जो है वो हिल में है, तो अब कोई पाकिस्तान से गया और जद्दा शरीफ में कोई दोस्त का मकान है, उसके वहाँ एक दो दिन क़याम का प्रोग्राम है, उसका दावत वगैरह और तरकीब है, ये रुक गया है। तो अब ये कि जद्दा शरीफ से अब मक्के शरीफ आएगा तो अब इसके लिए एहराम वाजिब ना रहेगा, बगैर एहराम के आ सकेगा। तो अब हज का एहराम भी बांध सकते हैं, उम्रे का भी बांध सकते हैं, क़ज़ा उम्रे का भी बांध सकते हैं, पर एहराम ज़रूरी है। मगर एहराम के साथ वो वही ना उम्रा हज ये होता है, खाली कपड़े लपेट लिए कि एहराम के बगैर मक्के नहीं आ सकते, फिर आके वो उतार दिए, ये नहीं होगा। जो अमल एहराम से करने होते हैं वो करने होंगे, अफ़आल बजा लाने होंगे हज उम्रे के। हज या उम्रे के, हज तो खैर वो एक ही बार होता है साल में, उम्रा सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने ज़िलहज का चांद देख लिया और इसका इरादा कुर्बानी करने का है तो जब तक वो कुर्बानी ना कर ले बाल और नाखूनों से ना ले, यानी ना तरशवाए। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया कुर्बानियाँ पुल सिरात पर तुम्हारी सवारियाँ होंगी। खाइफीन किबरिया अस्हाब अहले बैत हैं, आशिकान मुस्तफा अस्हाब अहले बैत हैं। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। हम 5 नमाजें पढ़ते हैं, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। अल्लाह मुस्तफा के कदमों पे मौत दे दे, अल्लाह मुस्तफा के कदमों पे मौत दे दे, मदफत मने हमारा सरकार का मदीना, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएँ, 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह पाक इन सारे बच्चों को बामलालिम दीन मुफ्ती इस्लाम दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए और माँ बाप और ख़ानदान वालों समेत बार बार हज नसीब करे, बार 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 मीठा मीठा शहद से मीठा मदीना दिखाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये फराज अहमद बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। ये सवाल कर रहे हैं कि जो शख्स कुर्बानी कर रहा है अगर वो अपने नाखून कटवाए या बाल बनवाए कुर्बानी से 2 दिन पहले तो क्या वो गुनाहगार होगा? गुनाह नहीं है, मगर मुस्तहब है कि जिसको कुर्बानी करनी है वो चांद रात से लेकर जब तक अपनी कुर्बानी ना कर ले
बाल और नाखून ना काटे। अलबत्ता इन दिनों में अगर 40 दिन की गिनती पूरी हो जाती है कि ये जब काटे थे तो उसको 40 दिन हो जाएंगे, 41वां दिन आ जाएगा, तब तो इस पर काटना लाजिम हो जाएगा, क्योंकि ये नाखून हैं और बगल के बाल या जो बाल जो गैर ज़रूरी बाल ममनुआ होते हैं, लोग समझते हैं इसको, तो इस तरह के जो बाल हैं तो ये 40 दिन के अंदर अंदर काटने होते हैं। 40 से ऊपर गुजार देना वक्त तो गुनाह है। तो अब अगर इन दिनों 40 दिन पूरे हो जाएंगे, 41वां शुरू हो जाएगा, तब तो मतलब ये कि अब मुस्तहब ना रहा इसके लिए, बल्कि ज़रूरी हो गया कि अभी इन बालों को या नाखून को हो गए 40 दिन, तो समझो तो इसको काटने हैं। 40 दिन पूरे गुजरे इससे पहले काट ले, कि 40 दिन के ऊपर कर देना ये गुनाह है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके पास कुर्बानी के लिए जानवर हो तो जब ज़ुल्हिज्जा का चांद तुलू हो जाए, तो चांद नज़र आ जाए, वो अपने बालों और नाखूनों से कुछ भी ना काटे हत्ता के कुर्बानी कर ले। हवाला सही मुस्लिम जिल्द 2 सफ़ा 160, सुनन नसाई हदीस शरीफ 4362 में है, जो कुर्बानी करना चाहता है वो ज़ुल्हिज्जा के पहले 10 दिन नाखून तराशे, ना जिस्म से कोई बाल मुंडे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अली रजा अत्तारी मरकज़ुल औलिया लाहौर से अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की बारगाह में सवाल ये है कि अगर कोई शख्स मरहूम वालिदैन या किसी भी मरहूम के लिए कुर्बानी करना चाहता है तो वो कुर्बानी में क्या नियत करेगा? आया वो नफली कुर्बानी करेगा और फिर उसका स्वाब अपने मरहूमीन को इसाल करेगा, या डायरेक्ट उन्हीं के नाम का हिस्सा डाले कुर्बानी का स्वाब उनको पहुंच जाएगा? बराए मेहरबानी इस हवाले से रहनुमाई फरमाइएगा, जज़ाकल्लाहु खैरा। उनका हिस्सा डाले, उनकी तरफ से पूरा जानवर कुर्बान करे तो भी साल स्वाब होगा, और उनका हिस्सा ना डाले, अपनी कुर्बानी की अपनी तरफ से और इसका सवाब ईसाल कर दे, सारी उम्मत को ईसाल सवाब कर सकते हैं। फ़र्ज नमाज का भी ईसाल सवाब कर सकते हैं, जैसे कुर्बानी का भी कर सकते हैं, तो भी उनको सवाब पहुँचेगा। लेकिन उनकी तरफ से स्पेशल करेंगे ना तो ज़ाहिर है कि वो उनको खुशी ज़्यादा होगी। आज हैदराबाद से और उसके अतराफ़ से जो आशिकान रसूल आए हैं, तो शुबे तालीम से भी माशाअल्लाह करीम एक बड़ी तादाद है। सिंध यूनिवर्सिटी, मेहरान यूनिवर्सिटी, जमशोरों से और ज़रई यूनिवर्सिटी हैदराबाद से टीचर्स, प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स के काफ़िले भी अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ शामिल हुए हैं। सुभान अल्लाह, सबको खुशामदीद, भले करी आया। तो चलो इनको मस्जिद के कुछ मदनी फूल भी दे देते हैं, क्योंकि अक्सर तो मस्जिद में ही इनका वक्त गुजरेगा या बाज़ार में गुजरेगा, मस्जिद में गुजरेगा ना इंशाअल्लाह। इधर उधर जाना नहीं है। 3 दिन के लिए आप आए हैं, 3 दिन के घंटे बनते हैं हावर्स 72, जो 3 दिन के लिए आए, ठीक है ना। तो 72 घंटे मस्जिद में गुजारने, घूमने की कराची की रौनकें हैं, तो तकरीबन सभी को पता होगा, रौनकें देखने का जहन लेकर भी आए होंगे, तो नीयत के कोने खांचे तोड़ के आए होंगे। बास तो इधर भी जाएंगे, उधर भी घूमेंगे, फलां जगह डिश अच्छी होती है फलां होटल में, वहाँ जाएंगे। तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर देख लें आप, नीयत में ख़तरा झोली में पत्थरा। जो अल्लाह की रज़ा के लिए आए हैं उसकी तो बात ही क्या है। तो हमेशा इस तरह अल्लाह की रज़ा की नीयत करनी चाहिए, फिर काम भी वो करे बंदा के जिसमें अल्लाह पाक राज़ी होता हो। तो इधर उधर जाना नहीं है। वैसे भी सख्त गर्मियाँ भी हैं, कुछ हो गया तो बोले वो कराची गया था मैं, तो 3 दिन के लिए तो यूँ हो गया मुझे, फैज़ान मदीना गया था। अब फैज़ान मदीना रहे कितने ये फिर नहीं बताएंगे आप, तो इसलिए मेहरबानी करके कभी कुछ हो भी जाए ना तो अपने दीनी काम में मुझे ऐसा हो गया ये बोलना नहीं चाहिए। जैसे हज के लिए गया तो मेरे को यूँ हो गया, हज तो पाकीज़ा है, हमारी बस कुछ होता है बाज़ औक़ात होना होता है, उसमें बेहतरियाँ ही होती हैं, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है।
مسجد کے کچھ آداب عرض کرتا ہوں. نمبر 1، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. ہاں یہ حدیث تو پوری ہوئی. ہاں ضرورت مسکرانے میں حرج نہیں. نمبر 2، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اللہ پاک اس کے 40 برس کے نیک اعمال اکارت یعنی برباد فرما دے. تو مسجدیں دنیا کی باتوں کے لیے نہیں، ہنسنے کے لیے بھی نہیں ہے نا. ہنسنے کی بھی ابھی آپ نے سنی. مسکرانے میں حرج نہیں، مسکرانا یہ صحیح ہے. اور ہنسنا یہ کہ جیسے اپنے کانوں تک آواز چلی گئی یہ ہنسنا، اور دوسرے بھی سنیں اتنی آواز سے اگر ہنسا تو یہ قہقہا کہلاتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام قہقہا نہیں لگاتے تھے. تو ہمیں بھی قہقہے سے تو مسجد کی تو بات ہی نہیں ہے، ویسے ہمیشہ بچنا چاہیے. اور مسجد میں تو قہقہا بلکہ ہنسنے کی ممانعت کی حدیث ہم نے سنی نا. بھی ہنسنا بھی نہیں چاہیے. نمبر 3، منہ میں بدبو ہونے کی حالت میں گھر میں پڑھی جانے والی نماز بھی مکروہ ہے. اور ایسی حالت میں یعنی منہ یا کپڑوں یا بدن سے پسینے یا کسی بھی طرح کی بدبو آنے کی حالت میں مسجد میں جانا حرام ہے. نمبر 4، مسجد میں ریح خارج کرنا منع ہے، بریک پوائنٹ. نمبر 5، مسجد میں ایسے بچوں کو پیمپر باندھ کر بھی لانا گناہ ہے جن کے بارے میں غالب گمان خیال جمتا ہو کہ پیشاب وغیرہ کر دیں گے یا شور مچائیں گے. نمبر 6، مسجد میں پاگلوں کو یا ان عاصب زدوں کو جو اچھل کود وغیرہ کرتے ہوں، ایسے مریضوں کو جن کی وجہ سے لوگوں کو گھن آتی ہو، لانا گناہ ہے. اور ان سمجھدار بچوں کو لانا بھی گناہ ہے جو وہاں بھاگم بھاگ کرتے شور مچاتے اور نمازیوں کی پریشانی کا باعث بنتے ہیں. نمبر 7، فرش مسجد پر لوگوں کے گرے پڑے بال یا ہلکا پھلکا کچرا ڈالنے کے لیے ہو سکے تو ایک شاپر جیب میں رکھ لیجئے. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مسجد سے تکلیف دینے والی چیز نکالے، جو مسجد سے تکلیف دینے والی چیز نکالے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. نمبر 8، پسینے اور منہ کی رال وغیرہ سے مسجد کے فرش، دری یا کارپیٹ کو بچانے کے لیے جب بھی سوئیں اپنی ذاتی چادر وغیرہ پر سوئیں. نمبر 9، مسجد میں اگر خس یعنی معمولی سا تنکا یا ذرہ بھی پھینکا جائے تو اس سے مسجد کو اس قدر تکلیف پہنچتی ہے جیسے انسان کو اپنی آنکھ میں معمولی ذرہ پڑ جانے سے ہوتی ہے. حوالہ جذب القلوب پیج نمبر 222. اعضاء وضو سے وضو کے پانی کے قطرے فرش مسجد یعنی مسجد کی زمین پر گرانا ناجائز و گناہ ہے. البتہ فنائے مسجد میں قطرے ٹپکانے کا یہ حکم نہیں. نمبر 11، مسجد کی دریوں اور کارپیٹ وغیرہ کے دھاگے اور چٹائیوں کے تنکے نوچنے سے پرہیز کیجیے. ہر جگہ مثلا کسی کے گھر یا کہیں محفل وغیرہ میں جائیں تب بھی، بلکہ اپنے گھر میں بھی اس بات کا خیال رکھیے. نمبر 12، مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے آواز پیدا ہو منع ہے. مسجد کے فرش پر کوئی چیز زور سے نہ پھینکی جائے اور چادر یا رومال وغیرہ سے فرش اس طرح نہ جھاڑیں کہ آواز پیدا ہو. مسجد کی صفائی کرنے والوں کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے. نمبر 14، تلاوت و نعت اور باجازت شرعی کیے جانے والے اعلانات وغیرہ کی اتنی بلند آواز نہ ہو جس سے کسی نمازی کو تشویش ہو یا سوتے کو ایزا پہنچے، مکروہ ہے. مسجد میں نعرے لگانے اور مائک استعمال کرنے میں سخت احتیاط کی حاجت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
آپ بھی دیکھیں بزرگوں کا مدنی چینل. میٹھے مرشد کے ہیں پیارے حضرت زمزم رضا. میٹھے مرشد کے ہیں پیارے حضرت زمزم رضا. اس لیے ہے میرے دل میں، اس لیے ہے میرے دل میں الفت زمزم رضا. اس لیے ہے میرے دل میں الفت زمزم رضا. تاجدار مدنی انعامات ہیں زمزم رضا. ابو جان آپ ابھی کیوں مسکرائے؟ وہ صبح جو تفسیر سنت سنانے کے حلقے میں حدیث پاک بیان کی گئی تھی وہ، اور زمزم بھائی کی بات یاد آ گئی مجھے. کون سی حدیث پاک؟ میں آج فجر کی نماز میں فیضان عطار مسجد گیا تھا، اپنے مسجد کے حلقے میں حاضر نہیں ہو پائی، تو کون سی باتیں یاد آ گئی آپ کو؟ آپ نے وہ تفسیر سنت سنانے کے حلقے میں سورۃ الانعام کی آیت پڑھ کر سنائی تھی، اس کا نمبر کیا ہے؟ ابو جان آیت نمبر 151 کی. اچھا، تو میں اوپر آپ کو خیرات الجنان کی اپلیکیشن سے دیکھ کر میں وہ حدیث پاک سناتا ہوں انشاءاللہ الکریم. حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی حرام کام پر قادر ہو پھر اسے صرف اللہ پاک کے خوف کی وجہ سے چھوڑ دے تو اللہ پاک آخرت سے پہلے دنیا ہی میں جلد اس کا ایسا بدل عطا فرماتا ہے جو اس حرام کام سے بہتر ہو. اور آپ نے ایک مرتبہ اپنے بارے میں بتایا تھا کہ میں ٹی وی آرٹسٹ تھا اور فلمی ڈراموں کے ذریعے ٹی وی پر آنا چاہتا تھا، لیکن اللہ پاک کے فضل و کرم سے دینی ماحول میسر آ گیا اور دعوت اسلامی کی دینی کاموں کے ساتھ ساتھ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی چینل پر مختلف سلسلوں میں آپ آتے تھے، اور وہ سلسلے ابھی تک اس کے پلیٹ فارم پر دعوت اسلامی کے موجود ہیں. اور الحمدللہ آپ امیر سنت سے بہت محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ سائن بھی امیر سنت کے انداز کی طرح کیا کرتے تھے. الحمدللہ ابو جان اس طرح کی چیزوں میں تو بہت پیسہ، بہت فیم وغیرہ ہوتا ہے. زمزم بھائی تو یہ سب کر گئے، لیکن ایک عام شخص جو اس غلط چیزوں میں پڑا ہوا ہے اس کو ان چیزوں میں مزہ بھی آ رہا ہے، پیسے بھی مل رہے ہیں اور شہرت بھی مل رہی ہے، لیکن وہ سب صرف اللہ پاک کے لیے چھوڑنے کے لیے اسپرٹ کیسے پیدا کریں؟ وہ اگر کوئی خود سے سب چھوڑنے کے لیے اپنے آپ کو ریڈی کر بھی لے تو سراؤنڈنگ کے لوگ ڈیموٹیویٹ کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں بندہ کیا کرے؟ تو آئیے اس بارے میں امیر سنت سے رہنمائی لے لیتے ہیں کہ آپ اس میں کیا ارشاد فرماتے ہیں. ٹی وی آرٹسٹ فلمیں ڈرامے بنانے میں پیسہ اور شہرت بھی ہوتی ہے. حاجی زمزم رحمۃ اللہ علیہ تو اس سے بچ گئے، مگر آج کا مسلمان کس طرح بچے؟ اگر کوئی خود کو ان چیزوں کو چھوڑنے پر راضی بھی کرے تو بعض اوقات دوست وغیرہ ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں. ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ اللہ تعالی حاجی زمزم رضا کو غریق رحمت فرمائے، ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، اور اللہ پاک جس پر کرم فرمائے بس وہ یہ وہاں سے نکل کر آ گئے، اور ماشاءاللہ بڑا سنجیدہ اور نیک طبیعت کے انسان تھے. اس میں اب یہ کہ سائن کا کہا کہ یہ میری طرح سائن کرتے تھے، یہ واقعی ایسا تھا؟ شاید اللہ بہتر جانے، میرے کو یاد نہیں پڑتا، میرے بہت قریب رہی ہے، اور یہ پتہ نہیں جرم بھی ہے یا نہیں ہے کچھ. اب سب ایک ہی طرح کی سائن کریں گے تو میری سائن کر کے کوئی کسی کو چیٹ بھی کر لے گا، کچھ بھی کر سکتا ہے. اچھا، خالی گنبد بناتے تھے تو میری طرح سائن، لفظ الیاس اس میں نہیں ہوتا ہوگا، وہ ہوتا وہی اسٹائل کے اس میں زمزم ہوتا ہوگا. ہے رسک ہے اس میں. ایسی مطلب میں مشورہ دوں گا جو مجھے سن رہے ہیں کہ ایسا کرنا نہیں چاہیے کسی مشہور آدمی کی، بالکل انہیں کاپی نہیں کرنی چاہیے سائن میں. اس میں وہ رسک فیکٹر ہے کہ ان کے نام پر کچھ بھی آدمی کبھی شیطان بہکا ہے تو کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے کہ یہ اس کا آرڈر ہے، میرا آرڈر ہے کر کے اس سائن دے دی، جو جانتا ہے کہ ہاں اس کی سائن ہے. بعض وقت دیکھ پوری پڑھے گا نہیں، ایسی گڑبڑی رائٹنگ میں وہ اپنا نام ڈال دے گا، یا سیم مطلب اسی کا نام. دیکھیں مجھے مطلب اس کا تجربہ ہے کہ میری سائن کے ذریعے جیسے کہ تنخواہ وصول کر لینا، حاضری ڈیوٹی،
ऐसा मतलब सितारों से आगे जहाँ और भी है, मैं समझ जाओ ज़्यादा डिटेल तो मेरी साइन मेरे ज़रिए या कोई मशहूर शख्स हो उसकी साइन नहीं करनी चाहिए। तो अब ये कि वो हम कैसे छोड़ें, तो आप क्या आर्टिस्ट हैं, हर एक आर्टिस्ट बन नहीं सकता, ये हर एक की फन जानता भी नहीं ना, उतनी उसको एक्टिंग आती भी नहीं है सबको, तो अब कोई इसमें फंस गया तो निकल, अल्लाह चाहे तो निकल तो आते हैं। सबसे पहले तो मरहूम अब्दुल गफ्फार मेरे जहन में आए थे जब बातें हो रही थी, ये इनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। मरहूम अब्दुल गफ्फार का तस्करा पुराने समय में जानते, हमारे दावत इस्लामी के अव्वलीन मुबल्लिगीन में से थे, दावत इस्लामी के पहले से हमको मिल गए थे ये गाने बोलते थे, आवाज़ बहुत अच्छी थी। फिर ये वहाँ से निकल आए उस फील्ड से, माशाल्लाह दाढ़ी बढ़ा ली, मॉडर्न जो स्टाइल था वो छोड़ा, और माशाल्लाह बेहतरीन नाते हैं, आज भी इनकी नाते हैं उस पर मिल सकती हैं आपको नेट से, तो नाते पढ़ते थे। और वो देने के यूँ नेक तबीयत हुई माशाल्लाह, बड़े आशिक रसूल माशाल्लाह। फिर दावत इस्लामी बनी तो ये हमारे साथ साथ ही थे, तो फिर बेहतरीन मुबल्लिग थे, ये बयान करते थे गुलजार हबीब में। फिर बस ज़िंदगी ने साथ नहीं दिया, जवानी ही में शादी हो गई थी लेकिन औलाद नहीं थी, जवानी ही में इनका इंतकाल हो गया। अल्लाह गरी के रहमत फरमाए, इनकी मग़फ़िरत फरमाए। मुझे याद पड़ता है कि हम लोगों ने वहाँ मतलब क़याम किया था, इनकी इंतकाल के बाद अजीज़ रिश्तेदार चले गए, अब दोस्तदार रह गए, शायद इस तरह का था। तो कुछ हो सकता है रिश्तेदार भी रुके होंगे, तो किसी ने बताया, मैं उस वक्त शामिल था या आगे पीछे था, कि वो फ़ज़ा में नात शरीफ की आवाज़ आ रही थी, अब्दुल गफ्फार की आवाज़ में, जैसे कोई नात पढ़ रहा है, कुदरती तौर पर गैबी तौर पर आवाज़ आ रही थी कि नात पढ़ रहे। ये मुझे याद पड़ता, इस तरह का वाक़या इनका हुआ था। तो ये कि अल्लाह पाक का जिस पर करम हो जाए, तो ये दावत इस्लामी का माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह। मजहबी माहौल में आने में खसारा नहीं है, नो साइड इफ़ेक्ट, फ़ायदा ही फ़ायदा है, सब आ जाए। तो ये कि जब माहौल में रहेंगे तो पता चलेगा कि मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं गाने बोलता हूँ, तो ये जहन जब बनेगा कि मैं ये कर क्या रहा हूँ, मैंने एक गाना बोल दिया, जैसे म्यूज़िकल टून चल रही है, ढोल बज रहे हैं, मैं गाना बोल रहा हूँ, अब ये गाना मैंने तो बोल दिया, ये वाह वाह भी हो गई, थोड़ी हो सकता है कुछ रकम भी मिल गई, मगर ये इसकी लाइफ जो है ना, ये इंसान की लाइफ से बड़ी होती है गाने बाजे की। अब मैं तो दुनिया से चला जाऊंगा, ये मेरा बोला हुआ गाना अब भी चलता रहेगा, तो ये गुनाह जारिया, यानी कि जिसने गाना बोल दिया वो तो बोल दिया। अब ये कि जब तक ये यानी जितनों ने सुना, एक तो ये गाना बोलने, गाना वो जो मतलब नहीं, आमतौर पर जब गाना के अल्फाज आते हैं इससे मुराद यही होती है आजकल के वो म्यूज़िक में जो गाना बोलते हैं, फिल्मी गाना खासकर, तो ये म्यूज़िक के साथ जो गाना बोल दिया, अब वो जितनों ने सुना उन सबको अपना अपना गुनाह, और जिसने बोला इसको अपना सुनाने का गुनाह तो हुआ। अभी जितनों ने सुना उन जैसे 100 ने सुना, तो ये 100 अफराद का भी गुनाह, इसको 100 गुना और मिले। 1000 ने सुना तो 1000 गुना मिले। अच्छा, अब ये जब तक ये चलता रहेगा, अब तो सोशल मीडिया का दौर है, पहले कैसेटें बनती थी वो भी चलती थी, लेकिन सोशल मीडिया तो करोड़ों तक पहुंचा देगा। इतने जो गाने बोलते हैं अपने आप को बहुत वो समझते हैं हम अक्लमंद हैं, खुश नसीब हैं, हमारी करोड़ों या इतने लाख और इतने करोड़ हमारे फ़ैन हैं, हमारे फॉलोवर्स हैं, या हमारे लाइक या नालायक जो भी हैं, तो ये इतने सारे ये फूलते हैं। फूलो मत, खुदा को भूलो मत। ये करोड़ों जो है ना तुम्हें धकेल रहे हैं जहन्नम की तरफ, और यूं उल्टा टांग से पकड़ के सर केबल फेंक देंगे। सच्ची बोलता हूँ मैं, ये मैंने अपने अल्फाज में बोला, लेकिन ये जहन्नम में जाने वाले काम है ये। आप क्यों खुश होते हैं यार, छोड़ो इस फील्ड को, तौबा कर, भले दावत इस्लामी में मत आओ, मुझे ज़ाहिर क्या आमदनी होगी, आप मस्जिद में दाखिल हो जाओ, नमाज़ें पढ़ो, तौबा कर लो अल्लाह की बारगाह में, गुनाह छोड़ दो। ये बहुत बड़ा
یعنی کہ خطرناک گناہ ہے کہ جو یہ چلتا رہتا ہے، گانے یا جو ڈرامے کی ایکٹنگ کرتے ہیں یا جو فلم میں کام کرتے ہیں، ان کی فلمیں چلتی رہتی ہیں، مر جاتے ہیں. اچھا پھر ایسی بدنصیبی چھاتی ہے کہ جب ان کے دن منائے جاتے ہیں، ان کی یادگار ہوتی ہے یا برسی آتی ہے، تو بعض اوقات پھر ان کے پرانے فلم شو ان کے یاد میں چلائے جاتے ہیں، ان کے گانے چلائے جاتے ہیں. اس طرح باقاعدہ شو قائم ہوتے ہیں. اور جب عام طور پر جو مسلمان مرتا ہے، دنیا سے جاتا ہے، اس کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانیاں کی جاتی ہیں. یہ کتنی بڑی بدنصیبی ہے. تو اس لیے یہ جو بھی سوال میں کیا گیا تو ان چیزوں کو سوچیں، اور اگر آپ خدا نہ خواستہ اس آفت میں مبتلا ہیں تو سانس بعد میں لیں، پہلے توبہ کر لیں. مجھے نہ چاہیے، مجھے رب کی رضا چاہیے، حبیب کی رضا چاہیے، اور یہ مجھے جنت میں جانا ہے، مجھے دوزخ میں نہیں جانا. میں گرمیاں آ گئی ہیں تو چین بول گیا ہوں، معمولی گرمی برداشت نہیں ہوتی، بجلی فیل ہو جاتی ہے تو نیند نہیں آتی، پنکھا بند ہو جاتا ہے، اے سی بند ہو جاتا ہے، نیند نہیں آتی. تو جہنم کی آگ میں نیند کیسے آئے گی؟ قبر میں سانپ بچھو لپٹ گئے. جس زبان سے میں سریلی زبان اللہ نے دی، سریلا حلق دیا، تو اس سے تلاوت اور نعت شریف کے بجائے میں نے یہ گانے شروع کر دیے. یہ اس ناشکری اور اس گناہ کے بدلے میں بھی اگر میری زبان پر، میرے گلے میں سانپ گھس گیا، زبان پر بچھو چپک گیا، کیا کروں گا؟ کون بچائے گا؟ یہ واہ واہ کرنے والے بچائیں گے؟ داد دینے والے بچائیں گے؟ ٹھمریاں بجانے والے بچائیں گے؟ ساتھ میں مطلب الٹے سیدھے ٹانگے تھرکانے والے بچائیں گے؟ کوئی نہیں بچائے گا. کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، آج سے ہی الحمدللہ ذی الحج شریف کے مدنی مذاکروں کا آغاز ہو چکا ہے، اور مزید اس کی دعوت کو عام بھی کرنا ہے. آئیے ایک آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں. لبیک اللہم لبیک. ذکر الہی سے دلوں کو سکون ملتا، ایمان تازہ ہوتا اور روح کو قرار آتا ہے. حج پہ گئے ہیں، میرے اہل سنت کے صدقہ ہے کہ انہوں نے ہمیں جذبہ دیا. نماز کی اپلیکیشن ہے، اس میں طریقہ کار تھا تو کافی آسانی ہوئی ماشاءاللہ. مدینے کی یاد نے وہ تڑپا دیا کہ کیا کھویا کیا پایا. جہاں درود پاک کی صدائیں بلند ہوں، وہاں فضا مہک اٹھتی ہے، رحمتوں کے در کھل جاتے ہیں. مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی حاضری سے بڑا مسلمان کی زندگی میں کون سا ایونٹ آئے گا؟ وہ مبارک ایام جو یاد دلاتے ہیں ایک عظیم قربانی اور ایک عظیم رکن اسلام کی. ان میں ہر رات علم دین کو سمجھیں، ایک ایسے لائیو پروگرام میں جس میں ہوتے ہیں آپ کے سوالات. میرا یہ سوال ہے اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے جوابات. 2.55 مہنگا لے لیا یار. ارے بابا سارا ہم سے لوگے کیا؟ ہاں کتنے کا لیا بھائی؟ جانوروں کو کیا کھلانا ہے یہ بھی معلومات کر لینی چاہیے، کتنا پانی، کب پانی اس کو پلانا، یہ معلومات کر کے اس کی خدمت کی جائے. تو آئیے قدم بڑھائیے، مدنی مذاکروں میں شامل ہو جائیے. 10 ذو الحج شریف 1447 ہجری تک مدنی مذاکرہ روزانہ رات 9:30 بجے اور بروز جمعرات ہفتہ وار اجتماع کے بعد رات قریباً 10 بجے براہ راست مدنی چینل پر. یاد رہے فیضان مدینہ کراچی میں عشاء کی جماعت کا وقت علاوہ جمعرات 9 بجے ہے. یہ ماشاءاللہ الکریم آج سے مدنی مذاکروں کا آغاز ہو چکا ہے، اور اگر آپ بھی اپنے سوالات مدنی مذاکرے میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو آڈیو کال بھی اس نمبر پر آپ ریکارڈ کروا سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ اپنے بچوں کے کچھ ویڈیو کلپس شامل کرانا چاہتے ہیں، سوالات شامل کرانا چاہتے ہیں ویڈیو میں، تو آپ ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے اپنی یہاں کی ویڈیو بھی بھیج سکتے ہیں. فیس بک پیج پر بھی آپ ٹیکسٹ کے ذریعے بھی، یوٹیوب چینل پر بھی ٹیکسٹ کے ذریعے بھی اپنے سوالات مدنی مذاکرے میں شامل کر سکتے ہیں. ممکنہ صورت میں اس کو ہم ضرور چلائیں گے انشاءاللہ. سوالات
जी सवालत एहतियात करें। जी। जब आजकल गर्मी है तो पंखा भी चल रहा है, मुझे भी सूती पैगाम आते हैं तो बाद होगा सुनने में सुचका पड़ता नहीं है, कुछ समझ आता है, कुछ खर 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 बज रही होती है मतलब पंखे की, तो वो भी। और बाद होगा स्कूटर पे बैठे बैठे रिकॉर्डिंग, तो वो नहीं मतलब जमती। तो अगर आपको सवाल भेजना है कम अल्फाज में हो, 90 अल्फाज में, पहले लिख लें, मुनासिब भी होता है, अच्छा लिख लें, उसी को पढ़ के आप रिकॉर्ड करें तो आपको अच्छा होगा, मुख्तसर टाइम में होगा, कमरा बंद हो आपका, पंखा भी बंद हो, तो 1 मिनट में कौन सा पिघल जाएंगे आप अगर एसी नहीं है तो फिर इंशाल्लाह इसकी क्वालिटी सही होगी। वरना मदनी चैनल वाले मेरा सवाल चलाते नहीं है, तो चलाने ऐसा हो तो चलाएंगे ना, बाजूवादी तो चलाने ऐसा होता ही नहीं है तो कहाँ से चलाएंगे। जब इसको सुनकर आवाज़ समझ में पूरी नहीं आ रही स्क्रीन पर तो लोग फिर स्विच कर जाएंगे, तो समझनी पड़ेगी। तो आवाज़ साफ सुथरी तो इंशाल्लाह। फिर भी इसमें जहन बनाना कि चले ना चले, क्योंकि बहुत सारे सवाल जमा हो जाते हैं तो सबके चला नहीं पाते। अच्छी नीयत होगी सवाब मिलेगा आपको इंशाल्लाह। इसी तरह वीडियो में भी जब बनाए तो थोड़ा रोशनी हो, रोशनी अगर आपके फेस पर सामने जाती है ना, धूप नहीं है, बत्ती की रोशनी, बल्ब की रोशनी, इस तरह का माहौल होगा ना तो इस तरह यानी कि थोड़ा सही बनेगी वीडियो। बनाने वाला भी उसका हाथ कांप रहा होगा तो वो हिलेगी, हिले भी नहीं। और बनाने वाला कुछ, अब तो माशाल्लाह लफ्ज़ वापस लेता हूँ, ये बच्चा सीख गया है बनाना, मुबालगा करूँ तो साफ़ सुथरी होगी, रोशनी में बनी होगी, आवाज़ वॉइस ये भी क्लियर होगी, पंखे और आगे पीछे शोर बच्चों का इसका उसका नहीं होगा, तो ये भी चलाने में हमारे मदनी चैनल के अमले को आसानी होगी। वरना फिर ये रिजेक्ट। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इस्लामी भाई तवज्जो दिला रहे हैं कि आप अपने लिए एक सवाल के लिए एहतमाम करने का फरमा रहे हैं और ख़ुद आप इतने सारे जो मैसेजेस रिकॉर्ड कराते हैं, तो उसमें कितना देर आपको बगैर पंखे के और कैसा गुजारना पड़ता होगा वक्त। मैंने कमरे में अपने एसी लगाया हुआ है, गर्मी में बगैर एसी के रिकॉर्डिंग पंखा बंद करके कभी कभी करनी पड़ती है। बिजली का मसला हो गया, एसी नाराज़ हो गया, कभी नहीं चलूँगा, तो फिर ये क्या आजमाइश होती है, मुझे करना तो होगा, काम ड्यूटी है मेरी। कभी ऐसा होता है कोई साहब भाई मौजूद होते हैं तो कोई गत्ता वगैरह पकड़ के, ऐसा भी कभी कभी हो जाता है, नहीं भी होता तो रोज़ रोज़ नहीं होता ऐसा। एसी में करता हूँ, फिर ज़रूरत है एसी बंद कर देता हूँ, क्योंकि ठंडक होती है उसमें करता हूँ, क्योंकि एसी भी आखिर आवाज़ निकालता है ना, बोलता है ये भी, तो इसके तो ये भी। तो अब मैं यहाँ माइक लगाता हूँ, इसके माइक आते हैं मुख्तलिफ, माइक लगाता हूँ, फिर मोबाइल में माइक का सिस्टम एक वो लगाता हूँ, तो इससे आवाज़ क्या वो बाहर की आवाज़ उसमें कम जाएगी, यहाँ से डायरेक्ट आवाज़ जाएगी। तो जितना साफ़ सुथरा आवाज़ होगी उतना सुनने वाले को मज़ा आएगा और बात भी हमारी समझ में आएगी, क्योंकि हमको नेकी की दावत देनी है। जब गाने बोलने वाले इतना एहतमाम करते हैं कि हमारे लोग गाने सुने, तो वो इनके बम बज रहे होते हैं, इनका अपना माहौल होता है। हम अल्लाह रसूल की पैगाम दें, नेकी की दावत दें, तो उसमें ऐसी हो कि आदमी सुने, मज़ा आए उसको, सुनेगा तो कुछ सीखेगा, तो कुछ आखिरत की तरफ आगे मज़ीद बढ़ेगा। हाँ, आम पैगामात जो है ना, इसमें ये एहतमाम हो नहीं पाता, ये इसमें पंखा भी बाज़ वक़्त चल रहा होता है, हालांकि मैंने अपने पास रिमोट भी रखा होता है बाज़ वक़्त कि मैं पंखा बंद करके करता हूँ, मैं भूल भी जाता हूँ, तो मौका नहीं होता या रिमोट करीब नहीं होता, कुर्सी से उठना बैठना ये मेरे लिए काम है, ये मेरे लिए आसान थोड़ा कम है ये, तो यूँ रह जाता। वरना मेरा जहन है कि बयान भले वैसे सूती पैगाम किसी को दिया तो साफ़ सुथरा हो, तो सुनने में उसको बोरियत ना हो, कोफ्त ना हो। लेकिन मुझे जो भेजने वाले ना, इनको रहम मगर नहीं आता,
बाज लगे बंधे हैं जो बेचते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि ये किस तरह सुनता होगा, 2-2 3-3 बार बाज़ वक़्त सुनना पड़ता है या अधूरा अधूरा समझ में आता है, वैसी खड़खड़ाहटी है, धड़धड़ाहटी होती है। अच्छा, ये करते करते भी जैसे कि अब दाढ़ी वाला है, ये दाढ़ी से टच होगा ना वो, तो ये भी आवाज़ निकालेगी, इसमें खड़खड़ाहटी हो जाएगी। तो ये थोड़ा इससे भी, दाढ़ी से भी बचाना, नहीं रहती तवज्जो, थोड़ा यूँ दाढ़ी से बचाना होगा, थोड़े फासले पर बोलेंगे, बिल्कुल मुंह में डाल देंगे तो भी आवाज़ फट जाएगी। ये एहतियात से भरेंगे ना आवाज़ तो इंशाअल्लाह अच्छी आवाज़ निकलेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये क्लिप AI से बनाया गया है। سمي الله أخي أولا حتى لا يشارك الشيطان في طعامنا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لك على هذا التذكير، لكن لا أفهم كيف يشارك الشيطان في طعامنا والحال أننا لا نراه؟ سؤال ذكي جدا، ما رأيك لو نسأل فضيلة الشيخ عن هذا الأمر؟ فكرة رائعة. تعال إذا نسأل. سيدي الشيطان مخلوق لا نراه، فكيف يستطيع أن يأكل طعامنا؟ سیدی، ہم بچوں کا یہ سوال ہے کہ شیطان ایک ایسی مخلوق ہے جسے ہم انسانی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، تو پھر وہ ہمارا کھانا کیسے کھا سکتا ہے؟ تو جو نظر نہیں آئے وہ نہیں کھا سکتا، یہ ہوا نا۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے نا کہ یہ اسی طرح کا کیا وہ دوسرا کہ وہ مطلب ان کے یہاں مہمان آ گئے، کھانا کم تھا، روٹی 1-2 جو روٹی تھی اور کم تھا، مہمان آ گئے، انہوں نے مطلب وہ حکمت سے کسی جب مہمان کو بٹھا دیا، روٹی کے ٹکڑے ڈال دیے تو حکمت سے چراغ گل کر دیا، بجلی تو تھی نہیں، چراغ بجھ گیا۔ اب وہ اندھیرے میں، ابھی اندھیرے میں سب کھانے کا حکم، اس نے کہا کہ آئیے کھائیے، تو اب روٹی کے ٹکڑے تھے، روٹی چونکہ کم تھی، اچھا یہ سارے بزرگ تھے، ہماری طرح نہیں تھے کہ بوٹی مطلب بوٹے پہ ہاتھ مارے، آلو اپنی طرف سرکا لے، ایسے نہیں تھے، یہ بزرگ تھے واقعی، بڑھاپے کے بزرگ نہیں تھے، عمل کے بزرگ تھے۔ جب کھا چکے یہ سب منہ چل رہے تھے، سب کھا چکے، جب چراغ روشن کیا گیا تو روٹی کا ایک ٹکڑا بھی کم نہیں تھا، تو کسی نے بھی نہیں کھایا تھا۔ تو یہ وہی کہ میں کھا لوں گا تو میرا بھائی بھوکا رہ جائے گا، تو بھلے یہ کھا لے، سب نے ایثار کیا، گھر کے جو بزرگ تھے وہ بھی سب نے ایثار کیا، کسی نے ایک ٹکڑا بھی نہیں کھایا۔ یہ ہے ایثار، کاش نصیب ہو جائے۔ اور ایک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ بھی ہے، صحابی کا بھی، کہ کسی کو مہمان آیا اور اس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کون لے جائے گا اس کو، تو ایک صحابی تیار ہوئے، گھر میں پہنچے لے کر، تو تھا نہیں کچھ، کم تھا، تو وہ رکھا اور بچوں کو بھی سلا دیا کھائے بغیر، اور وہ ساتھ بیٹھے اور منہ چلاتے رہے، ہے نا، چراغ بجھا دیا اور ساتھ بیٹھے ان کے، رات کا ٹائم تھا، اور منہ چلاتے رہے تاکہ یہ مہمان کھا لے۔ تو بہرحال لے کے وہ مہمان نے کھایا اور پورا بھی ہو گیا نا اس کو، کہ خود نہیں کھایا، اس کو کھانے دیا اور ایسا شو کیا کہ جیسے کھا رہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پھر تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ تمہاری رات کی مہمانی اللہ کو پسند آئی، ہے نا، اس طرح خیر۔ تو یہ ایثار ہمارے، کاش ہمیں ایثار مل جائے، ایثار نہیں ہے واقعی، یعنی کہ ہم لوگ بہت حریص لوگ ہیں، بہت حریص لوگ ہیں۔ بھائی ہمارا بھوکا مرتا ہو مر جائے، پیاسا مرتا ہو کل مرتا ہو آج مر جائے، ہم نے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی چڑھا لینا ہے، اپنی مرضی کا کھانا کھا لینا۔ اب جیسے کہ اتنے سارے جمع ہیں، ابھی بولتے ہو ہاں صحیح ہے، صحیح ہونا چاہیے، تھال آنے دو، بھوک لگنے دو۔ یہ جب تھال لگیں گے تو پھر پتہ چلے گا کون اپنے بھائی کے لیے بوٹی قربان کرتا ہے اور کوئی آلو قربان کرتا ہے، کون، سب پتہ چل جائے گا۔ ہم لوگ بس بہت بہت سدھرنے کی ضرورت ہے ہم کو، اللہ کریم ہماری اصلاح فرما دے۔ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے سب وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ سدھار بھی آ جائے گی۔ تو یہ میں بتانا چاہتا کہ شیطان نظر نہیں آتا، تو ایک دوسرے کو یہ نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن کھانا انہوں نے کھایا نا، جنہوں نے کھایا کھایا، نہیں کھایا نہیں کھایا، تو بہرحال شیطان کھاتا ہے
اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک شیطان اس کھانے کو حلال سمجھتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر نہ کیا جائے. حوالہ صحیح مسلم شریف جلد 6 صفحہ 107 حدیث نمبر 2017. مطبوعہ ترکیہ پرنٹ بائی ترکیہ. میرات المناجی میں یعنی کھانے کے اول بسم اللہ پڑھ لینے سے شیطان کے لیے رکاوٹ ہو جاتی ہے، اور اگر بسم اللہ نہ پڑھی جاوے تو وہ کھانا پینا شیطان کے لیے کھل جاتا ہے. شیطان سے مراد قرین ہے جو ہر انسان کے ساتھ رہتا ہے، یعنی بسم اللہ نہ پڑھنے والے کے ساتھ کھانا کھانے پر یہ شیطان قادر ہو جاتا ہے، قدرت پا لیتا ہے. قرین یہ ایک شیطان کا نام ہے. حوالہ میرات المناجی جلد 6 حدیث نمبر 12. تو کھانے کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھنے سے شیطان کھانے میں شامل ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے بے برکتی ہوتی ہے. چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر تھے، تو کھانا پیش کیا گیا جو ہم نے کھایا. اس کی ابتدا میں اتنی برکت تھی کہ ہم نے کسی کھانے میں اس سے زیادہ برکت نہیں دیکھی، مگر آخر میں بڑی بے برکتی دیکھی. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم سب نے کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھی تھی، پھر ایک شخص بغیر بسم اللہ پڑھے کھانے کو بیٹھ گیا، اس کے ساتھ شیطان نے کھانا کھا لیا. تو جو حدیثوں میں آ گیا حق تو شیطان کھا لیتا ہے چاہے نظر نہیں آتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. شیطان مسلط ہے افسوس کسی صورت شیطان مسلط ہے افسوس کسی صورت افسوس کسی صورت اب سب گناہوں پر سرکار نہیں ہوتا. ہاں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ارشاد حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹاتی جاتی ہیں، اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلوا على الحبيب صلی اللہ علیہ 9 مئی 2026 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے پوتے حضرت علامہ مفتی حماد رضا المعروف نعمانی میاں رحمۃ اللہ علیہ کو کتنا عرصہ امام اہل سنت کی صحبت و زیارت کی سعادت نصیب ہوئی؟ جواب 5 سال۔ سوال نمبر 2، حضرت نعمانی میاں رحمۃ اللہ علیہ کتنے سال کی عمر میں دارالعلوم منظر اسلام شریف میں مدرس مقرر ہوئے؟ جواب 23 سال کی عمر میں۔ سوال نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی وحشت و تنہائی کی شکایت کی تو اللہ پاک نے کیا حکم فرمایا؟ جواب، کعبے کی تعمیر کا حکم فرمایا۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: حامد رضا میلسی پنجاب پاکستان، احمد رضا اتاری کراچی سندھ پاکستان، عامر مشتاق اتاری جھنگ پنجاب پاکستان، محمد فیضان اتاری کراچی سندھ پاکستان، ارمغان اتاری کراچی سندھ پاکستان، محمد اسلام اتاری نیو حالہ سندھ پاکستان، شکیل اتاری لیاری کراچی سندھ پاکستان۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرعہ اندازی یعنی ڈرو کے ذریعے نکلنے والا نام شکیل اتاری لیاری کراچی سندھ پاکستان۔ ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، طوفان نوح کے وقت جب ساری زمین پانی سے بھر گئی تھی تو کعبہ شریف کو محفوظ رکھنے کے لیے کہاں منتقل کیا گیا تھا؟ سوال نمبر 2، عرفہ کا روزہ کتنے روزوں کے برابر ہے؟ سوال نمبر 3، جسے قربانی کرنی ہو اس کے لیے کن دنوں میں بال اور ناخن نہ کاٹنا مستحب ہے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں شفا ہے۔ صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ ماشاءاللہ، یاد کر فرمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نیکی صدقہ ہے۔ صلو علی الحبیب۔ فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔